کفل ایک نوجوان تھا، روزانہ وہ رات کو بدکاری کرتا تھا، شراب اور عورت روزانہ رات کو۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا، کچھ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے 60 دینار، سونے کے سکے تھے، 10 لاکھ ایک لڑکی ایک رات۔ جب کمرے میں آیا دروازہ بند کر کے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں تھی۔ اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی۔ کفل میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں پہنچایا۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے، میرے لیے دعا کر دے، میں بہت کمینہ انسان۔ لڑکی چلی گئی، کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا، جوان مر گیا۔ صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا، یہیں گل سڑ کے مر جاتا۔ اس شہنشاہ میں قربت جس کی رحمت، سبحان اللہ، ما رحمک ما رحمک، کیا رحیم ہے میرا آپ کا اللہ۔ ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک لفظ توبہ ہر شے مٹا دیتا ہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے، جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو۔ میرے عزیزو، آپ اور ہم میں غفلت کے ماحول میں ہیں، جہاں گناہ نہیں رہا، نافرمانی کلچر بن گیا ہے، اللہ کے سے بغاوت ایک تہذیب بن گئی ہے۔ لیکن یہ صبح صادق کی آمد ہے کہ اتنے نوجوان میں اس یونیورسٹی کے میں دیکھ رہا ہوں، ساری مسجد تنگ پڑ گئی ہے، یہ کہیں سے صبح صادق بھی طلوع ہونے والی ہے۔ یہ جتنے تم بیٹھے تم ہی آج، اور باہر جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یا اللہ آج تجھ سے صلح کرتے ہیں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو پورے دیش میں ایک ہوا چل جائے گی۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ کی قسم، اپنی مرضی کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا، جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے گا۔